آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید. میں ہوں وقاص عزیز. دوستو، ہماری کوشش رہی ہے کہ آپ کی ملاقات ان سینئرز سے کروائی جائے جنہوں نے اپنے آپ کو خرچ کیا ہے ادب کے لیے، ادب کی حرمت کی پاسبانی کے لیے، سائبانی کے لیے، اور جن کے جن کی شعری کردار کی ایک دنیا مثال دیتی ہے، جو نسلوں کو پروان چڑھانے والے ہیں. دوسری، تیسری، چوتھی نسل تک اگر بات کی جائے تو حسین مجروح صاحب کے جو افکار ہیں، خیالات ہیں اور تربیت کا جو عمل ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. یقیناً میں نے بھی حلقہ ارباب ذوق لاہور کی نشستوں سے لے کر آپ کے قدم بوسی تک کرنے کے جو مراحل تھے ان میں بہت کچھ سیکھا آپ سے. سر، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا سخن کے لیے. بہت مہربانی آپ کی، بہت کرم آپ کا. آج ہم نے بہت سے موضوعات پہ بات کرنی ہے، لیکن پہلی جو ہماری یہ قسط ہے اس انٹرویو سیریز کی مجروح صاحب کے حوالے سے، یہ ہے صاحبان تحریک کے حوالے. صاحبان تحریک کیا ہے، اس کے مقاصد اور پھر اس وقت پاکستان کے 16 سے زائد شہروں میں کیسے پہنچی. وہ ادیب جو کتابیں نہیں چھپوا سکتے تھے ان کو مجروح صاحب نے کیسے، صاحبان تحریک نے کیسے سپورٹ کیا، اور اب ایک یہ ہماگیریت سے عالمگیریت کی طرف جا رہی ہے. اس سب پہ بات کریں گے. پہلے تو سر یہ ہم نوجوان ہیں، ہمارے لیے یہ ایک فخر کی بھی، رشک کی بھی اور تقلید کی ایک بہت بڑی مثال ہے آپ کی موجودگی. آغاز صاحبان تحریک کا یہ خیال کیسے آیا آپ کے ذہن میں؟ جی بہت عنایت آپ کی. دیکھیں، خیال تو یہ بہت برسوں سے میرے ذہن میں جاگزیں تھا، اور آپ سب لوگ بھی، ہم سبھی جو ادب کی جاریہ صورتحال ہے اور اس میں جو انحطاط اور زوال کی صورتیں ہیں اس میں ہم کڑتے رہتے ہیں آپس میں. اب یہ زوال جو ہے یہ خود بھی ہمہ سمتی ہے، مطلب کوئی ایک ڈائریکشن میں نہیں ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ ادیب جو ہے وہ معاشرے کے حاشیے پہ بیٹھا ہوا آدمی ہے، اور معاشرے میں اس کو زندہ صورت میں بھی اسے شودر بنا کے رکھ دیا گیا. ادیب کی، آپ کی معاشرتی سطح پر بھی، ریاستی سطح پر بھی ادیب کی کوئی آواز نہیں، ادیب کا کوئی پذیرائی نہیں، کوئی پلیٹ فارم بھی نہیں ہے، آزادانہ پلیٹ فارم کوئی نہیں ہے. دوسرا، جینوئن ادیبوں کو اپنی کتابیں جو وہ خون جگر سے تخلیق کرتے ہیں ان کے چھپانے میں اور ان کی نکاسی میں بہت مسائل ہیں. ناشر اور کتاب فروش جو ہیں انہوں نے غیر اعلانیہ اتحاد کیا ہوا ہے ادیب کا گلا کاٹنے کا. ایک تو یہ ہے کہ صاحبان تحریک نے پہلے جو یہ نعرہ دیا ہے کہ جی کتاب پڑھیں اور خرید کر پڑھیں، چونکہ کتاب کلچر کا جو ہے فروغ، ہماری آبادی بڑھ رہی ہے لیکن ہمارے ادب قارئین کی جو تعداد ہے وہ سمٹ اور سکڑ رہی ہے، اس کے بھی تعداد طے اسباب ہیں. تو ہم نے ایک تو کتاب کلچر کے فروغ کے لیے جو ہے وہ ہمہ جہت کوششیں کی ہیں، جس میں نمایاں ترین کوشش یہ ہے کہ ہم نے بہت تگ و دو کے بعد پنجاب بھر کے اسکولوں اور کالجوں میں بزم ادب، وہ جو ایک چشمہ تھا نئی پود جو ہے ادب میں لانے کا، نئے لکھاری اور نئے قاری پیدا کرنے کا، وہ کچھ 40 سال سے منقطع تھا. ہم خود بزم ادب کی بالکل، ہم خود ایسے ہی. اسی طرح لائبریری کا گھنٹہ ہوا کرتا تھا کہ طالب علموں کو نصابی کتابوں کے علاوہ لائبریری میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ بٹھایا جاتا تھا جہاں وہ اپنی پسند کی کتابیں پڑھتے تھے اپنے استاد کی نگرانی میں. تو ہم نے کوشش کر کے پنجاب بھر کے اسکولوں کالجوں میں بزم ادب جو ہے اس کو ٹائم ٹیبل میں شامل کروایا ہے اور اس کے احکامات جاری کروائے ہیں، اور لائبریری کا جو گھنٹہ ہے اس کو بھی ہم نے بحال کروایا ہے. یہ 40 سال بعد یہ کام ہوا ہے. اس سے یہ ہے کہ ادب کو نئی نرسری ملے گی اور ادب میں نئی آکسیجن آئے گی، اور مجھے توقع ہے کہ اگلے 5-7 سال میں وہ جو ادب کا روٹھا ہوا قاری جو ہے وہ ادب کو واپس ملے. یہ بہت بڑا کام ہے آپ کا، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. پھر یہ کہ ہم نے ترجیحی بنیادوں پر، ہم اس طرح تجارتی ناشر نہیں بننا چاہتے، ہم نے ترجیحی بنیادوں پر جو مرحوم ادیب اپنی مسودے چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے، ہم جو ہے ہم نے ان کی تلاش کر کے
ان کی کتابوں کو چھاپنے کا عہد کیا. یہاں زندہ ادیبوں کو کوئی نہیں پوچھتا تو مرو کون پوچھے گا؟ مرحومین کی کون پذیرائی کرے گا؟ مثال کے طور پر آپ نے کس کس کو چھاپا؟ سب سے پہلے ہم نے کتاب عطا شاہ خان جیدی کی. کیا بات ہے، یہ آپ نے بہت بڑا کام کیا. مزاح کا اتنا بڑا نام، میں سمجھتا ہوں کہ تخلیقی مزاح میں شاید ان کا کوئی ہمسر نہ ہو. اوئے ہوئے ہوئے، کیا بات ہے. ان کی جو ہم نے جو رنگ جیدی کے نام سے، اچھا صرف ان کی شخصیت کی یہ پہچان تو عمومی طور پر ہے کہ بھی وہ براڈ کاسٹر تھے، ٹیلی ویژن کی ایکٹر تھے، ڈرامہ رائٹر تھے، لیکن شاعر بھی بلا کے شاعر. اچھا شاعر کے علاوہ، طنز و مزاح کے علاوہ وہ غزل کے بہت باکمال شاعر تھے اور افسانہ نگار بہت باکمال تھے. تو میں اگلے مرحلے پر ان کی سنجیدہ شاعری اور ان کے افسانوی مجموعے جو ہے وہ بھی لانے کا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا پھر زندہ ادیبوں میں جو کتابیں جو ہے مطلب چھپوانا چاہتے ہیں، جو تو ہم نے اس کے 3 ماڈیول بنائے ہیں. ایک یہ کہ جو کتاب چھپوانے کی استطاعت رکھتے ہیں، ہم منافع لیے بغیر اصل لاگت جو ہے اس کے اوپر ان کی کتاب چھاپ دیتے ہیں. نو پروفٹ نو لاس پہ. جو اپنے طور پر کتابیں چھپوا لیتے ہیں، ہم یہ ان میں سے جو معیاری کتابیں ہیں، ہم ان معیاری کتابوں کی ایک قابل ذکر تعداد جو ہے وہ خرید کے اور بدم ادب میں جو طالب علم حصہ لیتے ہیں ان میں تقسیم کرتے ہیں بلا معاوضہ، اس شرط کے ساتھ کہ اگلی بدم ادب میں وہ جو ہے اس کتاب کے اوپر جو ان کو دی جا رہی ہے، اگر اس کے اوپر اپنے ٹوٹے پھوٹے جس طرح کے ہوتا رہا تو تاکہ ان کی کتاب سے جڑت اور رغبت پیدا ہو. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ادبی رسائل ہیں یہ ایک پل کا درجہ رکھتے ہیں لکھاری اور قاری کے درمیان. ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے جنات، ادب لطیف کو آپ نے جیسے زندہ کیا، یہ بھی ایک مثال ہے. جی جی. تو مجھے یاد ہے 3 پرچوں کی اب ادارت کر چکنے کے بعد کہ مدیر کی کس طرح گردن ٹوٹتی ہے، مدیر کی کس طرح جان عذاب میں آتی ہے پرچہ چھاپنے سے لے کے اس کی نکاسی تک. چونکہ ابھی بھی ہمارے ہاں کتاب اور رسالہ پڑھنے کی تو للک ہوگی، شاید خریدنے کی جو ہے وہ عادت راسخ نہیں ہوئی. سنجیدہ کتاب کی میں بات کر رہا ہوں. اور نتیجہ یہ کہ ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے قادآور ادبی پرچے جنہوں نے نسلوں کی تربیت کی تھی وہ ایک ایک کر کے بند ہو گئے. بالکل ایسے جو ہے فنون باقی سسک رہے ہیں، فنون بند ہو گیا، اوراق بند ہو گیا ہے، سیپ جو ہے وہ سمبل بند ہو گیا، بہت سارے. اور ابھی بس ایک ہمیں تستیری نظر آتا ہے یا صاحبان. جی. تو ہم نے یہ کیا، جی ہم نے یہ کیا کہ یہ جو ادبی پرچی ہیں ان کو ہم جو ہے وہ خریدار بنوا کے دیں. تو ہم نے جو ہے اپنے محدود وسائل سے ابھی تک 6 ادبی پرچوں کو ہم جو ہے وہ 30-40 سالانہ خریدار بنوا کے دے چکے ہیں. اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارے وسائل اگر اجازت دیں تو ہم جو ہے ہر ادبی معقول ادبی پرچے کو 100 خریدار جو ہے بنوا دیں تاکہ ان کی وہ جو طباعت کے اور وہ جو اخراجات ہیں وہ پورے ہوں اور وہ اپنا آزادانہ کام کر سکیں. بہت اچھا. اچھا اب ان وسائل کے معاملے میں یہ ہے کہ ہم سرکار دربار سے ایک ڈھیلے کے روادار نہیں ہیں. ہمارا کام وہی ہے، ماڈل وہی ہے جو عیدی کا تھا کہ بھئی عیدی جو ہے وہ نہیں یہ قبول کرتا تھا. تو آپ کو ادیبوں کا عبدالستار عیدی کہا جائے؟ جی نہیں، میں تو ان عیدی کی جوتیوں میں بیٹھنے والا آدمی ہوں بھائی. نہیں، میں تو دریاں بچھانے والا آدمی ہیں سر، آپ بھی ہم جانتے ہیں. مجھے الحمدللہ کوئی ایسا گمان نہیں ہے. اچھا، اس سارے معاملے میں ایک چیز اور، میں قطع کلامی کی معذرت، اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایسے پلیٹ فارم ہوتے ہیں یا فاؤنڈیشنز ہوتے ہیں وہ کسی این جی او یا سیمی این جی او کی شکل رکھتے ہیں. کیا آپ کے ہاں بھی صاحبان؟ نہیں، الحمدللہ میں نے جو ہے وہ اس کو اس تہمت سے بچایا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں این جی او کلچر جو ہے وہ بھی ایک اور طرح کے منافع گیری میں اور مفاد پرستی میں اور ایک خاص ایجنڈے میں جو ہے وہ مطلب مبتلا نظر ہمیں. کتابیں جو آپ چھاپتے ہیں سر، ان کی ترسیل یعنی جو خریدنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا طریقہ کار؟ جی اس کا یوں ہے کہ جیسے صاحبان ہے پرچہ، اسی طرح کتابیں بھی ہم کالجوں یونیورسٹی کے طلباء جو ہیں ان کو جو ہے ہم بے حد رعایتی قیمت پر جو ہے وہ کتابیں فراہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مفت صرف بزم ادب میں دیتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ اس کی اونرشپ لیں. 50% تو لے لیں. 50% سے بھی کم. اچھا جی 50% سے کم. ٹھیک ہے، یہ تو بڑی زبردست بات ہے. ایک تو یہ ہے. پھر جو اساتذہ کرام ہیں ہم ان کو بہت رعایتی نرخوں پر جو ہے مطلب یہ دیتے ہیں چونکہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ خدمت ادب میں اور ان نسلوں کی تربیت میں وہ جو اپنے آپ کو انہوں نے انوالو کیا ہوتا ہے.
ایک کام اور ہم کر رہے ہیں کہ انحطاط زمانہ کے ساتھ استاد اور شاگرد کا وہ جو ادارہ ہوتا تھا جہاں سے نئے لکھنے والے سیکھتے تھے اور ان کی تہذیب ہوتی تھی وہ ختم ہو گیا ہے. ہم جو ہے صاحبان کی میں نے جو ہے یہاں ادبی بیٹھک بنائی ہے اور باقی شہروں میں جو اس کی شاخیں قائم کی. ہم اس کے تحت نئے لکھنے والوں کے لیے تخلیقی ورکشاپ پیدا کرتے ہیں کہ کبھی نئے افسانہ لکھنے والوں کے لیے کسی سینئر افسانہ نگار کو بلوا کے اس کے ساتھ کروا دی اور ان کے جو افسانوں کے اوپر جو مبادیات سے لے کے اور اس کی فنیت تک کروا دی. کبھی شاعری کے اوپر کروا دی بات, کبھی تنقید کے اوپر کروا دی بات. تو یہ ہم اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں. ایک اور کام جو صاحبان کے تحت ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم اس کی جو ہے وہ بالکل اشاعت یا اس کی نہیں کرتے پبلسٹی کی کوئی کوشش, تاکہ ادیبوں کی عزت نفس محفوظ رہے. جو ادیب بیچارے جو ہے کسی طرح مفلوق الحالی کا شکار ہیں, ان کے صحت کے مسائل ہیں, ان کے دوسرے ہیں, ہم خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ ان کی استعانت کر دیتے ہیں. پچھلے سال بھی اور اس برس بھی اللہ نے توفیق دی, ہم نے رمضان اور عید کے موقع پر ایسے مستحق ادیبوں کے گھر جو ہے وہ راشن پہنچایا ہے. اور بہت اچھی بات ہے, اور اس کے لیے کوئی فوٹو سیکشن بالکل نہیں. بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا. ہم جن ادیبوں کے علاج معالجے سے لے کے ان کی باقی اعانت کرتے ہیں, ہم ان کے نام تک بھی نہیں. یہ جذبہ ہونا چاہیے, یہ جذبہ ہونا بجائے اس کے کہ وہ درخواست بازی کے اس مرحلے میں. پھر کئی ادیبوں کے جینون مسائل دفاتر میں اٹکے ہوتے ہیں. ہم پہلے اس کی اپنے طور پر تحقیق تفتیش کرتی ہیں. اگر کوئی جینون مسئلہ کسی کا تھانے کچہری میں ہے یا کسی کا دفتر میں کوئی پھنسا ہوا ہے تو ہم اس میں بھی جو ہے ان کی اپنے تعلقات استعمال کریں, اس میں بھی ان کی معاونت کرتے. پیش نظر ہمارے یہ ہے کہ ہمارا ادیب جو ہے, جو ایک زمانے میں کلچرل آئیکن ہوتا تھا, معاشرے کا مشعل بردار ہوتا تھا, زندہ معاشروں میں تو اب بھی ادیب جو ہے معاشرے کا وہ روحانی رہنما ہوتا ہے. تو ہم ادیب کے اس مقام کی بازیابی کے لیے اور ادیب کی اس جو روحانی بالادستی ہے اور تہذیبی بالادستی اس کے لیے صحیح. اچھا, اس سب میں اب ادیب زندہ ادیب, میں یہ کہوں گا زندہ ادیبوں کی جانب سے کیا رد عمل آ رہا ہے؟ جی میں عرض کروں, دیکھیں بالعموم مجھے یہ بہت دکھ کے ساتھ, میں بھی ایک چھوٹا موٹا لکھنے والا ہوں, مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بالعموم ہمارے ادیب جو ہیں وہ مصلحت کوشی اور مفاد پرستی ایسے ہی ہے مبتلا ہیں اور تھپکی تو وہ دیتے ہیں. اور اس صاحبان کی اس تحریک کو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ایسا کام ہے جو پہلے نہیں ہوا, لیکن عملی طور پر جو ہے وہ معاونت کے لیے آگے نہیں آتے. ہم نے بیشتر مرتبہ کہا کہ جو ادیب اس تحریک کی مالی معاونت نہیں کر سکتے وہ اپنے کو وقت ہی دے دیا کریں, لیکن میری کوششوں کے باوجود ابھی تک کوئی اس میں زیادہ صورتحال جو ہے وہ, لیکن امید پھر بھی قائم ہے. میں تو سرنگ کے آخری سرے پر روشنی دیکھنے والا واہ 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 واہ, مایوسی تو میری لغت میں نہیں ہے. یہ چیز ہم نے آپ سے سیکھی ہے سر, یقیناً. اچھا, ایک بات اور رہ گئی جو اسی تحریک کے بہت سارے اور مقاصد میں ہم نے جو ہے وہ ایک اس طرح کا ادبی پرچہ جو ہے اس کا اجرا کیا, اس کا چوتھا پرچہ پریس میں صاحبان, جو محض روایتی ادبی پرچہ نہیں, چونکہ میرے پیش نظر یہ تھا کہ ہمیں اپنے قاری اور لکھاری دونوں کو اپ گریڈ کرنا چاہیے, ان کے ذہنی افق کو وسیع کرنا چاہیے. چنانچہ صاحبان جو ہے وہ ایک ایسا پرچہ ہے جس میں ادب, آرٹ اور سماجی علوم اور عالمی ادب جو ہے وہ یکجا ہو گئے ہوئے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ادیب اور ہمارے لکھاری وہ بھی اپنی ذات کے کنویں سے باہر ہے اور وہ دیکھے کہ دنیا جہان میں کیا انکشافات ہو رہی ہیں, دنیا جہان میں کیا تخلیقی سرگرمی ہو رہی ہے. سو صاحبان جو ہے اس نے الحمدللہ 3 پرچوں نے اس کے وہ وقار اور اعتبار حاصل کر لیا جو ادبی پرچوں کو برسوں کی قد و کاوش کے بعد حاصل نہیں ہے. اچھا سر, یہ سارے سلسلے تو چل رہے ہیں, تو یہ لاہور کی حد تک ہی محدود ہے یا پاکستان سے باہر بھی؟ میں تو عرض کروں, میں جو ہے 16 شہروں کا جب میں نے کہا میں ایک شہر میں جہاں شاخیں کچھ رہ بھی گئی ہیں میں وہاں وقت نکال کے جا رہا ہوں, تو میں خود گیا ہوں ادیبوں کے پاس چل کے مختلف شہروں میں, اور وہاں پر اس کے ہم نے 2 ماڈل بنائے ہیں. ایک یہ کہ جو ان کے مقامی مسائل ہیں, ظاہر ادیبوں کے تنازعات بھی ہوتے ہیں, شخصی اختلافات بھی ہوتے ہیں, تو جو ان کے جینون مسائل ہیں ادیبوں کے مقامی طور پر, اگر وہ ہمارا ایک رابطہ کار ہم ہر جگہ مقرر کرتے ہیں ادیبوں کی مشاورت سے, میں کسی کو خود نامزد نہیں کرتا ہوں, وہاں کے مقامی ادیب جس کی نامزدگی کر دیں, جس پہ اعتماد کا اظہار کریں, تو وہ رابطہ کار جو ہے وہ
अदीबों से रब्ता रखता है। जो मकामी सतह पर उनके मसाइल हल हो सकते हैं वो मकामी सतह पर किए जाते हैं, और जो उनकी दस्तरस से बाहर होते हैं वो फिर हमें जो है मामला जो है वो भिजवाते हैं। हम मरकज़ की सतह पर जो है उस मामले को देखते हैं, वो किताब की इशाअत हो या अदीब का कोई मसला। यानी ये अब कहा जाएगा कि साहिबान एक तहरीक की सूरत इख्तियार करता है। जी, एक छोटा सा पौधा हमने लगाया है, दुआ करें कि मतलब ये जो है वो मतलब रफ्ता रफ्ता एक पेड़ की शक्ल इंशाल्लाह। दोस्तों, बिलखुसूस सुखन को देखने वाले जो दोस्त हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, माशाल्लाह अच्छी खासी तादाद में फॉलोअर्स हैं, आपसे हमेशा मैं बहुत सी बातें करता हूँ, लेकिन आज एक सवाल रखूँगा। साहिबान मुजल्ले की बात की मजरू साहब ने, 300 रुपया क्या चीज़ है या 400 रुपया? आप एक हफ्ते में कम से कम 1500-2000 रुपये का मोबाइल फ़ोन का बैलेंस उड़ा देते हैं जो ज़ाया जाता है, जबकि एक मजल्ले में, एक मैगज़ीन में आपको दुनिया भर की और पाकिस्तान का, दुनिया का जो जदीद अदब है और जदीद ज़िंदगी के जो मायारात हैं उनसे आपका तारुफ़ होता है। दीगर तो साहिबान की जो वर्किंग्स हैं वो एक अलग चीज़, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ साहिबान का जो मजल्ला है उसको सब्सक्राइब करें, यानी उसकी रुकनियत हासिल करें, उसकी मेंबरशिप हासिल करें। और सालाना मेंबरशिप कितनी है मजरू साहब? 2000 रुपये है जी, जिसमें रजिस्ट्री डाक का खर्चा भी हम घर पर जो है वो रजिस्ट्री के जरिए जो है पर्चा। 2000 रुपया क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। आज तो 2000 रुपये की एक शर्ट नहीं आती, ये जो इस वक्त तकरीबन 400 सफ़हात का हम एक बहुत आला दर्जे का मुजल्ला जो है वो। दोस्तों, मैं हमेशा आपसे बहुत सी बातें करता हूँ और उनमें से एक बात ये भी होती है कि किताब ख़रीदें, पढ़ें। 300-400 रुपये क्या चीज़ है? आप 2000 का बैलेंस तो बमुश्किल एक हफ़्ता भी नहीं निकालते होंगे। एक इस मुजल्ले की सर क्या कीमत होगी? ये इस वक्त मेरे हाथ में साहिबान का मुजल्ला जो है ये 400 सफ़हात के करीब तकरीबन मुजल्ला है, जिसमें हमने जो है 18-20 जो है कलर ट्रांसपेरेंसीज भी दी। अब ये देखें, ये जो टाइटल है ना, ये जो टाइटल इस वक्त ये लेमिनेशन के साथ, ये पहला इसका, सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत छपा हुआ है। जी, और हम इसकी, और पेपर भी बहुत अच्छा लगा हुआ है। इसकी कवर प्राइस जो है वो 500 रुपये है, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को हम जो है 300 रुपये में ये देते हैं। अच्छा, 300 रुपये क्या कुल्फी नहीं आती 300 रुपये? इसी तरह सादा को भी 300 रुपये में। और कई ऐसे लोग हैं, कम्प्लीमेंट्री तो खैर अभी पर्चा जाता है, कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी हम तालिब इल्म हैं और हम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनको मुफ्त भी दे देते हैं, लेकिन हम उन्हें कहते हैं भी बेशक 50 रुपए दे दो, लेकिन दो जरूर दो, इसलिए कि तुम्हें ये किताब और रिसाला खरीद के पढ़ने की लत पड़े। तो वॉल्स की जो मैग्नम है वो 275 रुपए की है, तो 300 रुपए का अगर मैगजीन मिल रहा है, और इसकी सालाना सब्सक्रिप्शन कितने की है? 2000 रुपये है जी। तो इसको सब्सक्राइब भी करें, इसकी मेंबरशिप भी लें। 2000 रुपया क्या चीज़ है? मैंने जो शर्ट पहनी हुई है शायद इसकी कीमत 2000 ना हो, इससे ज़्यादा की हो कीमत। आजकल जो है वो 2000 रुपये में, तो मतलब बात करने का मकसद ये है कि शर्ट नहीं मिलती। तो दोस्तों, इस तहरीक के साथ जुड़ें। सुखन को जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, बिलखुसूस वो दोस्त लाजमी जुड़ें, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। साहिबान की दीगर वर्किंग, साहिबान तहरीक की रुकनियत भी हासिल जी, साहिबान तहरीक की रुकनियत भी हासिल करें। और सबसे बढ़कर वो जो ये रोना रोते रहते हैं कि हमें पब्लिशर से, हमने अच्छे पब्लिशर से छपवानी है और हमारी किताब के लाखों मांग रहे हैं, आप साहिबान पब्लिशर से छपवाएं, साहिबान तहरीक के साथ जुड़ें। अच्छे पब्लिशर भी हैं। मैंने देखा है कि निरोधा की नज़में हो गई, फिर नसीम आपा की जो मज़ामीन छापी हैं, सुबहान अल्लाह, उनकी अलग से बात है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ से आपको इल्मी, अदबी और सबसे बढ़कर मुआशी फ़वाइद हासिल होंगे। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है। तो अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। मजरू साहब का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप इनसे बराह रास्त रब्ता करके मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।